بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے دوست، میرے بہن اور میرے بھائی اللہ رب العزت کی عزت کے ایمان میں، اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ وظیفہ 29ویں رات یعنی کہ لیلۃ القدر کی آخری رات کا وظیفہ ہے، جن کو شب قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی رات 5 راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا آتا ہے۔ پہلی رات 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات آخری رات ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ 29ویں رات کا وظیفہ ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ شب قدر کی 29ویں رات کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ 28واں روزہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد 29واں روزہ شروع ہو جائے گا، اور وہی 29ویں رات گنی جائے گی۔ 29ویں رات وہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کو خیر آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق کی فراغی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، اگر آپ قرض کے معاملات میں ڈوب چکے ہیں، آپ قرض ادا نہیں کر پا رہے، آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کو وہ مدد نہیں دیتا، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک بار ہی مدد مانگ کر آپ اپنی دعا کو قبول منظور کروا سکتے ہیں، اور آپ دولت مند انسان، مالدار انسان بن سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ 7 منٹ تک آپ نے کرنا ہے۔ 7 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول منظور ہو جائیں گی، اور اسی رات آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ اس بندے نے آپ کی مدد کرنی ہے، اس بندے نے آپ کے لیے فرشتہ بننا ہے، اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مالدار انسان بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب میں آپ کو وظیفہ ترتیب سے سمجھا دوں کہ آپ نے یہ وظیفہ 29ویں رات کو کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ 28واں روزہ اور مغرب کی نماز کے بعد 29ویں رات شروع ہو جائے گی۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے رکوع سے سجدے پہ، اور پھر آپ نے دوسری رکعت شروع کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے 2 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سے ہو کر سجدے میں، پھر آپ نے اپنی 2 نوافل ادا مکمل کر لینے ہیں، پھر آپ نے 2 نوافل پھر پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے 4 نوافل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے چھوٹی سی قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت، جسے سورہ واقعہ کے نام سے بہت مشہور ہے، آپ نے یہ سورت کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 4 نوافل ادا کر لیے عشاء کی نماز کے بعد، اس ترتیب سے جیسے میں نے کو بتایا ہے۔ ہر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ القدر پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ القدر 4 بار پڑھنی ہے، مطلب کہ 2 نوافل کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ القدر کا ورد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور آپ نے گھڑی سے ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ تو آپ نے پھر سورہ واقعہ صرف اور صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ ہی آپ اگر سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ تک لگیں گے، کم از کم 5 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ لگیں گے، آپ کی سورہ واقعہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ مالدار انسان، آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، آپ قرض کسی کا واپس کر سکتے ہیں، آپ میری بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہیں، میری بہنوں کی شادی کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ ہی مالدار ہو جائیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ وظیفہ کریں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دی، 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھی، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آپ نے ان طاق راتوں کو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے۔ آپ نے ان طاق راتوں میں کہنا کہ یا اللہ پاک، میں نے آپ کی ان طاق راتوں میں عبادت کی ہے،
یا اللہ پاک میں نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے ہیں، یا اللہ پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاک میری ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میرے دو جہانوں کے مالک میری دعا کو قبول و منظور فرما۔ آپ کی جو بھی دعا ہے پیسوں کے معاملات میں، مالدار ہونے کے لیے، رزق کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور مالدار کر دیں گے ایک نہ ایک دن۔ آپ نے سورہ واقعہ کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر آپ نے اس وظیفے کو ختم کر دینا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، کیونکہ میری دوسری بہن اور میرے بھائیوں غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی مالدار ہونے کی کوشش کر سکیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔